السلام علیکم، باتوں کا سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حلبن کی کتاب لائفس گریٹسٹ لیسنز کے اردو ترجمے زندگی کے 20 عظیم سبق کے 5ویں سبق پر جی، اور اس کا عنوان ہے رجحان ہمارا انتخاب ہے۔ جی ہاں، یہ عنوان ہی اپنے اندر ایک گہری سوچ لیے ہوئے ہے، یعنی ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ بالکل، اور یہ فیصلہ ہماری زندگی پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے، یہی آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح واضح کرتا ہے، خاص طور پر وکٹر فرینکل کی کہانی ہاں، وکٹر فرینکل اور مصنف کا اپنا تجربہ بھی۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ سبق ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رجحان سے مصنف کی اصل مراد کیا ہے۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ آخری انسانی آزادی ہے۔ جی، آخری آزادی جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یعنی حالات جیسے بھی ہوں، آپ کا رد عمل کیا ہوگا یہ آپ چن سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس کی سب سے شاید طاقتور مثال ڈاکٹر وکٹر فرینکل کی ہے۔ کتاب میں ان کا ذکر ہے، وہ ماہر نفسیات تھے۔ دوسری جنگ عظیم، نازی کیمپس۔ جی، جہاں ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، مطلب خاندان، پیشہ، گھر، آزادی، سب کچھ ایک نمبر بنا دیا گیا بس۔ سوچ کر ہی خوف آتا ہے، وہاں تو انسانیت سوز مظالم ہوئے ہوں گے۔ ناقابل بیان۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوستوں کو، ساتھی قیدیوں کو مرتے دیکھا، اور ایک چیز نوٹ کی انہوں نے، کیا؟ کہ جن قیدیوں نے امید چھوڑ دی، ہمت ہار دی، وہ بہت جلدی جسمانی طور پر بھی ٹوٹ گئے اور مر گئے۔ اوہ! یہیں سے فرینکل کو وہ نقطہ ملا، انہوں نے محسوس کیا کہ ٹھیک ہے، نازی ان کے جسم پر قابض ہیں، حالات پر قابض ہیں، لیکن ایک چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ ان کا اپنا اندرونی رد عمل، ان کا ذہنی رویہ، وہ کیا سوچتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں، یہ فیصلہ تو وہ خود کر سکتے تھے، یہ آزادی ان کے پاس تھی۔ اتنے شدید حالات میں بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی خاص صلاحیت تھی ان میں؟ دیکھیں، یہ سوال اہم ہے۔ فرینکل یہ نہیں کہتے کہ یہ آسان تھا، ظاہر تکلیف تھی، مایوسی تھی، غصہ تھا، لیکن انہوں نے ان احساسات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے انتخاب کیا، امید کا معنی تلاش کرنے کا۔ یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے شعوری کوشش چاہیے۔ اور یہی انتخاب، یہی ان کے بچنے کی وجہ بنا۔ جی بالکل، وہ نہ صرف زندہ رہے بلکہ بعد میں تو وہ ایک بہت ہی معتبر ماہر نفسیات بنے، لوگو تھراپی کی بنیاد رکھی اور لاکھوں لوگوں کی مدد کی زندگی میں معنی تلاش کرنے میں۔ بالکل۔ تو پیغام واضح ہے، حالات مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا رد عمل ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ ہم کیا بنتے ہیں یہ ہمارا اندرونی فیصلہ ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ ہر لمحہ ایک موقع ہے فیصلہ کرنے کا۔ اور مصنف ہیل اربن، ان کی اپنی زندگی میں بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ 20 سال پہلے ان کی زندگی بھی بکھر گئی تھی، طلاق ہو گئی۔ اور بچے؟ ہاں، 3 بچے تھے، ان سے بھی دور کر دیا گیا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ ظاہر ہے، وہ شدید مایوسی میں تھے، غصہ، خود ترسی، سوچتے تھے کہ میرے ساتھ ہی کیوں۔ پھر کسی دوست نے انہیں وکٹر فرینکل کی وہی کتاب دی، مین سرچ فار میننگ، اور اس نے سب بدل دیا۔ ہاں، ایک طرح سے انہیں احساس ہوا کہ وہ طلاق کو تو نہیں بدل سکتے، بچوں کی جدائی کو نہیں بدل سکتے، لیکن وہ اپنا رد عمل بدل سکتے ہیں۔ انہوں نے مایوسی کی بجائے امید کو چنا۔ بالکل، عزم کیا کہ میں بچوں کو واپس لاؤں گا، ہار نہیں مانوں گا۔ اور وہ کامیاب ہوئے؟ جی، کتاب کے مطابق 2 سال لگے، لیکن وہ اپنے 3 بچوں کو واپس لے آئے۔ واہ! آسان نہیں تھا، اکیلے باپ کے طور پر بچوں کو پالنا وہ زندگی نہیں تھی جو انہوں نے سوچی تھی، لیکن انہوں نے اور بچوں نے شکر گزاری کا رویہ اپنایا، شکایت کا نہیں۔ تو یہ عملی مثال ہے کہ رویہ بدلنے سے صرف اندرونی حالت نہیں بلکہ باہر کے حالات سے نمٹنے کی ہمت بھی آتی ہے۔ بالکل، طاقت ملتی ہے۔ تو یہ تو واضح ہے کہ رویہ بہت اہم ہے۔ کتاب میں ایک یونیورسٹی تحقیق کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، وہ تحقیق بڑی دلچسپ ہے۔ کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کی کامیابی اور خوشی کے لیے آپ کا رویہ، آپ کی قابلیت، قسمت، یہاں تک کہ آپ کے آئی کیو سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آئی کیو سے بھی زیادہ؟ یہ تو حیران کن بات ہے۔ جی بالکل،
اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ولیم جیمز جیسے بڑے مفکر بھی یہی کہتے آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کتاب میں ان کا قول ہے کہ شاید پچھلی صدی کی سب سے بڑی دریافت یہی تھی کہ انسان اپنا ذہنی رویہ بدل کر اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ واہ! اور ایک اور حوالہ ہے ہینک ولیمز جونیئر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روز صبح اٹھ کر شعوری طور پر اپنے رویے کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ خود بخود نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ تو پھر رویے کی تعریف کیا ہوئی؟ یہ صرف موڈ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، موڈ سے بہت گہرا ہے۔ کتاب کہتی ہے یہ ایک اندرونی ذہنی کیفیت ہے، ایک سوچنے کا طریقہ، اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، حالات کے بارے میں۔ اچھا۔ ارل نائٹنگیل نے بڑا خوبصورت کہا ہے، اندرون کا عکس، جو اندر ہے وہی باہر نظر آتا ہے۔ اندرون کا عکس یعنی جو ہم اندر سوچتے ہیں وہی باہر ظاہر ہوتا ہے؟ جی، کتاب کہتی ہے ہمارا رویہ میگنیٹیز جیسا ہے۔ ہم جس چیز کی توقع کرتے ہیں، اچھی یا بری، وہی کھینچ کر لاتے ہیں۔ اچھا۔ کامیاب لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، وہ جان بوجھ کر شعوری طور پر مثبت رویہ اپناتے ہیں، اسے بہتر بناتے رہتے ہیں۔ ایک اور بات جو کتاب میں ہے وہ ذمہ داری کی، کہ دنیا ہمیں خوش کرنے کی ذمہ دار نہیں۔ یہ تھوڑا مشکل نہیں لگتا ماننا؟ ہاں، یہ تھوڑا کڑوا سچ ہے شاید، لیکن بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہمیں خود وہ رویہ بنانا ہے جو ہمیں آگے لے جائے۔ حالات تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے اکثر۔ بالکل، موسم، دوسرے لوگ، بہت کچھ، لیکن ہمارا رد عمل، ہمارا رویہ، وہ ہمیشہ ہمارے اختیار میں، ہمیشہ۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ رویے پیدائشی نہیں، سیکھے جاتے ہیں، تو مطلب انہیں بدلا جا سکتا ہے؟ یقیناً، یہی تو امید کی کرن ہے۔ جو چیز سیکھی جا سکتی ہے اسے بھلایا بھی جا سکتا ہے، اور اس کی جگہ کچھ نیا، بہتر سیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی حالت سے خوش نہیں تو پہلا قدم اپنا رویہ بدلنا ہے؟ بالکل، اپنے رویے کا جائزہ لینا، اسے سمجھنا، اور پھر اسے بدلنے پر کام کرنا۔ اسی سے جڑا ایک اور تصور ہے، خود کلامی، یعنی سیلف ٹاک۔ یہ کیا چیز ہے؟ خود کلامی وہ باتیں ہیں جو ہم ہر وقت اپنے آپ سے کرتے رہتے ہیں، اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، یہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے۔ اچھا، ہر وقت؟ جی ہاں، اور یہ باتیں ہمارے خیالات بناتی ہیں، ہمارے احساسات کو شکل دیتی ہیں، اور آخرکار ہمارے رویے کو۔ کتاب میں شیڈ ہیلمسٹیٹر کی کتاب کا ذکر ہے جو اسی موضوع پر ہے۔ تو یہ جو ہم خود سے باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے رویے پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ بہت گہرا اثر۔ ہیلمسٹیٹر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لاشعور کو پروگرام کرتی ہیں۔ اگر ہم بار بار خود سے کہیں میں نہیں کر سکتا یا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ہمارا رویہ بھی ویسا ہی منفی ہو جائے گا۔ اور نتائج بھی پھر ویسے ہی نکلتے ہیں۔ اس لیے اپنی خود کلامی پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، اسے مثبت بنانا۔ چھوٹی سی تبدیلی بھی بڑا فرق لا سکتی ہے۔ تو ہمارا رویہ ہمارا دوست بھی ہے، دشمن بھی؟ بالکل، یہ لوگوں کو قریب لاتا ہے یا دور کرتا ہے، کامیابی دلاتا ہے یا ناکامی۔ اسی لیے مصنف نے اسے زندگی کا سب سے اہم انتخاب کہا ہے۔ یہ تو بات ہوئی رویے کی۔ کتاب میں آگے 3 عظیم راستوں کا ذکر ہے زندگی میں کامیابی کے لیے۔ جی، 3 بہترین انتخابات کہہ لیں۔ پہلا ہے کھلے ذہن کے ساتھ سیکھنا۔ کھلا ذہن؟ ہاں، مصنف اپنے کالج کے پروفیسر کی مثال دیتے ہیں۔ پروفیسر کہتے تھے کہ تعلیم کا مقصد دماغ میں معلومات بھرنا نہیں، بلکہ سوچنا سکھانا ہے۔ اور سیکھنے کے لیے پہلا قدم یہ ماننا ہے کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ یہ تو مشکل ہوتا ہے اکثر، خاص طور پر جب آپ کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ کتاب کہتی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ سب جان گئے، ان کے ذہن بند ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نیا نہیں سیکھ پاتے۔ اچھا۔ جبکہ کھلا ذہن ہمیں مسئلے کے سارے پہلو دکھاتا ہے، بہتر سوچنے میں مدد دیتا ہے، تخلیقی بناتا ہے۔ پروفیسر کہتے تھے اگر تم کھلے ذہن سے نہیں سیکھتے تو تم کچھ بھی نہیں سیکھتے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور دوسرا راستہ؟ دوسرا ہے دنیا کو اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈھالنے نہ دینا۔ مطلب یہ کہ دنیا یعنی میڈیا، معاشرہ، لوگ وہ مسلسل ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے سوچو، کیا پہنو، کیا بنو۔ ایک دباؤ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں زمانے کے ساتھ چلو۔ ہاں، یا بہاؤ کے ساتھ بہو۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ اصل میں دوسروں کو اپنے لیے سوچنے دینا ہے۔ یہ آسان ہے، پر یہ آپ کو اپنی منزل تک نہیں لے جاتا۔
یہ تو آج کل اور بھی مشکل ہو گیا ہوگا سوشل میڈیا کے دور میں۔ بالکل، اسی لیے یہ انتخاب اور بھی اہم ہے۔ ہمیں شعوری طور پر معلومات کو چھاننا ہوگا، پرکھنا ہوگا اور خود سوچنا ہوگا۔ اپنی سوچ پر قائم رہنا؟ جی، وہ کرنا جو ہمیں صحیح لگتا ہے، نہ کہ وہ جو سب کر رہے ہیں۔ کتاب میں ایمرسن کے مضمون سیلف ریلائنس کا حوالہ بھی ہے، خود انحصاری، اپنی سوچ۔ اور تیسرا راستہ کیا وہ بھی بتایا ہے؟ اس کی پوری تفصیل تو نہیں، لیکن مصنف اسے زندگی تک رسائی کا طریقہ کہتے ہیں، اور مثال دیتے ہیں کھلاڑیوں کی، پائلٹس کی۔ اچھا، کیسے؟ جیسے وہ کھیل سے پہلے یا لینڈنگ سے پہلے ذہنی اور جسمانی طور پر تیاری کرتے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ شاید تیسرا راستہ صرف سوچ تک نہیں، بلکہ عمل، تیاری اور مشق سے متعلق ہے۔ یعنی مثبت رویے کے ساتھ عملی قدم بھی ضروری ہیں۔ بالکل، سوچ کو عمل میں بدلنا، تیاری کرنا۔ تو آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو ہمارا رویہ حالات کا نتیجہ نہیں، ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک طاقتور انتخاب ہے۔ وکٹر فرینکل کی مثال یہ دکھاتی ہے۔ اور مصنف کی اپنی کہانی بھی، کہ رویہ بدلنے سے زندگی بدل سکتی ہے۔ بالکل، مایوسی سے امید اور پھر شکر گزاری۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رویہ قابلیت اور ذہانت سے بھی زیادہ اہم ہو سکتا ہے کامیابی کے لیے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اسے بدلا جا سکتا ہے، خود کلامی کے ذریعے۔ اور آخر میں وہ دو راستے، کھلا ذہن اور اپنی سوچ پر قائم رہنا۔ جی، یہ وہ انتخابات ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے آج کا سوال یہی چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ آج اپنے رویے کا انتخاب کیسے کریں گے، کون سا نقطۂ نظر انہیں مدد دے گا، اور ساتھ ہی کن بیرونی اثرات سے انہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ واقعی اپنا انتخاب خود کر سکیں۔ میڈیا، لوگ، معاشرہ، اس پر ضرور سوچئے گا۔